کچھ واقعات ایسے پیش آتے ہیں جنہیں انسانی عقل تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتی اور انہیں مذہبی تخیل کی کارستانی قرار دیتی ہے، لیکن جب انہی واقعات کے ثبوت مختلف ذرائع سے حاصل ہو جائیں تو انہیں مان لینے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہتا۔ ایسا ہی ایک واقعہ حالیہ تاریخ میں ایک برطانوی صحافی کے ساتھ پیش آیا جب وہ اس گروہ کی قید میں رہی جس کو ساری دنیا دہشت گرد اور انتہا پسند قرار دیتی تھی۔ عالمی میڈیا دن رات یہ ثابت کرنے میں لگا ہوا تھا کہ یہ خطرناک درندوں کا گروہ ہے جو اپنی عورتوں کو قیدیوں کی طرح رکھتے ہیں اور اسے جانوروں سے بھی زیادہ حقیر سمجھتے ہیں۔ مغربی میڈیا اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ کے پروپیگنڈے کی وجہ سے اقوام عالم پر یہ واضح ہو چکا تھا کہ اس شرپسند اور تنگ نظر گروہ سے کسی اچھائی کی توقع رکھنا فضول ہے۔ یہ اس دور کا واقعہ ہے جب 9/11 کے دہشت گرد حملوں کے بعد امریکہ طالبان کو آخری وارننگ دے چکا تھا کہ اگر وہ اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے نہیں کرتے تو افغانستان کو سٹون ایج میں پہنچا دیا جائے گا۔ افغانستان پر امریکہ کے متوقع حملے کی کوریج کے لیے دنیا بھر سے صحافی پاکستان کا رخ کر رہے تھے۔ انہی میں ایک برطانوی خاتون بھی پاکستان کا رخ کرتی ہیں اور افغانستان کے اندرونی حالات کو دنیا تک پہنچانے کے لیے خفیہ طریقے سے افغانستان میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اس خاتون کا نام ایوان بریڈلے ہے، جس کو مغربی جاسوس سمجھ کر طالبان پاک افغان سرحد سے گرفتار کر لیتے ہیں اور تفتیش کے لیے جلال آباد منتقل کر دیتے ہیں۔ مغربی پروپیگنڈے کی وجہ سے ایوان یہ تسلیم کر چکی ہوتی ہیں کہ طالبان ایک شیطانی گروہ ہے جو عورت سے نفرت کرتا ہے اور میرا ان کی قید سے زندہ سلامت واپس لوٹ جانا ناممکن ہے۔ مزید یہ کہ وہ سمجھتی ہے کہ یہ درندے معلومات اگلوانے کے لیے تشدد اور درندگی کا حربہ استعمال کریں گے۔ ایک تنہا عورت کو دشمن کے ہاتھوں قید ہو جانے کے بعد ایسے خیالات آنا ایک فطری عمل ہے۔ یہ وہ دور تھا جب افغانستان میں مغربی طاقتوں کی بمباری کسی وقت بھی شروع ہو سکتی تھی۔ ایسے حالات میں کسی بھی گروہ سے اچھائی کی امید نہیں کی جا سکتی جب وہ گروہ یہ بھی جانتا ہو کہ مغربی طاقتیں کسی وقت بھی حملہ کر سکتی ہیں۔ انہی خدشات نے ایوان کے ذہن میں ہلچل مچا رکھی تھی کہ اب یہ درندے نہ جانے میرے ساتھ کیسا سلوک کریں گے۔ اسے جلال آباد میں طالبان کے انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر میں منتقل کر دیا گیا۔ جلال آباد کے ہیڈ انٹیلیجنس نے تفتیش کا آغاز کیا اور ایوان سے اپنی پرسنل ڈیٹیلز لکھنے کو کہا۔ گفتگو کے دوران ایوان کو احساس ہو چکا تھا کہ طالبان اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہے ہیں۔ یا تو وہ گفتگو کے دوران دیوار کی طرف دیکھنے لگ جاتے یا پھر نیچے زمین کی طرف، لیکن ایوان کے چہرے کی طرف ہرگز نہ دیکھتے۔ ایوان کو خیال گزرا کہ یہ لوگ مجھ پر تشدد کرنا چاہتے ہیں اور اس شرمندگی کی وجہ سے مجھ سے آنکھیں ملانے سے گریز کر رہے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس پر یہ حقیقت واضح ہو چکی کہ طالبان اس کی عزت کا خیال کرتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے۔ ایوان کو اس سے شدید الجھن ہوئی کہ یہ کیسے درندہ صفت لوگ ہیں جو عورت کی عزت کے خیال سے اس کی طرف دیکھنے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ ایوان نے پہلے دن ہی طالبان سے مطالبہ کیا کہ اسے اپنے گھر والوں سے فون پر بات کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ طالبان کے انکار پر احتجاج کے طور پر برطانوی خاتون نے بھوک ہڑتال کر دی۔ اس ہڑتال پر خوش ہونے کی بجائے طالبان کو ایوان کی اس حرکت سے پریشانی لاحق ہوگی اور وہ اسے سمجھانے لگے کہ آپ تو ہماری بہن ہیں، ہماری مہمان ہیں۔ لیکن ایوان کا رویہ ان کے ساتھ سخت سے سختر ہوتا گیا اور وہ ان کی تذلیل و تحقیر کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ دنیا کے خطرناک ترین دہشت گردوں کے پاس ایوان کو تشدد کا نشانہ بنانے کا یہ اچھا موقع تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر ان کا رویہ برطانوی صحافی سے مزید نرم ہوتا گیا۔ ان کا یہ رویہ دیکھ کر ایوان کی ذہنی الجھن مزید بڑھ گئی کہ یہ کیسے دہشت گرد ہیں جو ایک نہتی عورت کی بدتمیزی سن کر بھی کوئی سخت قدم نہیں اٹھا رہے۔ اس کی قید کے دوران ہی وہ واقعہ پیش آیا جس نے ایوان کی زندگی بدل دی۔ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی اور ایوان نے دروازہ کھولا تو اس کے سامنے ایک مولانا صاحب اونچی دستار پہنے اور ہاتھ میں تسبیح تھامے کھڑے تھے۔ ایوان کے بیان کے مطابق اسے ان کا چہرہ دیکھنے کے بعد احساس ہوا جیسے ان کے چہرے سے روشنی پھوٹ رہی ہو۔ ظاہر ہے اس وقت وہ مومن کے چہرے پر ظاہر ہونے والے نور سے ناواقف تھی۔ اس واقعے کو افسانہ قرار دینا اس لیے مشکل ہے کیونکہ ایوان نے اس واقعے کو انہی الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔
مولانا صاحب اس کے سامنے بیٹھ کے اور اس سے پوچھنے لگے آپ کا مذہب کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ میں پروٹیسٹنٹ کرسچن ہوں۔ مولوی صاحب نے دریافت کیا کہ اسلام کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ ایوان نے طالبان کے خوف سے اسلام کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کیا۔ مولوی صاحب اس کی لمبی تعریفوں سے متاثر ہوئے بغیر مسکراتے رہے، پھر بولے کہ کیا آپ اسلام قبول کریں گی؟ ایوان نے کہا کہ اس وقت یہ فیصلہ کرنا میرے لیے نہایت مشکل ہے، لیکن اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں قرآن اور اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کروں گی۔ مولانا صاحب کچھ کیے بغیر مسکراتے رہے اور خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایوان کو بتایا گیا کہ اسے رہا کیا جا رہا ہے۔ کچھ دن بعد اسے پاک افغان سرحد پر پاکستانی حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ سرحد پر پاکستانی صحافیوں نے پوچھا کہ طالبان نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ ایوان نے کہا کہ وہ بہت عزت اور شفقت سے پیش آئے۔ ظاہر ہے مغربی میڈیا اس جواب کی توقع نہیں کر رہا تھا، وہ تو ظلم و ستم کی داستان کے منتظر تھے اور اس کے جسم پر زیادتی کے نشان دیکھنا چاہتے تھے، لیکن سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ اس برطانوی خاتون نے وہاں موجود مغربی میڈیا کو شرمندہ کر دیا تھا۔ انگلینڈ واپس لوٹ جانے کے بعد ایوان نے طالبان سے کیے گئے وعدے کے مطابق قرآن کا مطالعہ کرنا شروع کیا اور دین اسلام کی سیدھی سادی اور فطری تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ اس کنوینشن میں طالبان کے رویے اور برتاؤ کا بھی گہرا تعلق تھا۔ اس قصے سے یہ سمجھانا مقصود ہے کہ ہر کہانی کے کئی رخ ہوتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ دنیا جس گروہ کو دہشت گرد قرار دے اس سے تعلق رکھنے والے تمام افراد برے ہوں۔ اس لیے ہمیں کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے اس واقعے کے پیچھے چھپے حقائق کا گہرا اور بے لاگ تجزیہ کرنا چاہیے۔